أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے عزاداری کرتے ہوئے، ذکر مصیبت کرتے ہوئے عاشورہ تک پہنچ گئے. آج یوم عاشورہ ہے، آج یوم اضحیٰ ہے. یوم اضحیٰ ہوتے ہوئے اصحاب امام حسین علیہ السلام اور امام حسین کے بہادریوں کا دن ہے، ہمت و ایمانداری کا یوم ہے، خدا پرستی و عشق و ایمان کا یوم ہے. بے شک ہم جتنے امام حسین علیہ السلام کے لیے تڑپتے ہیں، ان تڑپوں کا قدر کرنا چاہیے اور ان سے صحیح طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے. کربلا کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، عاشوراء کے بارے میں، اولاد اصحاب امام حسین کے بارے میں جتنا بولتے رہیں پھر بھی بولنے کی گنجائش ہے. آج چند نکتے کو بیان کریں گے. ای کاش، امید ہے کہ عالم اسلام، عالم تشیع اور اردو جاننے والے مخاطب حضرات ان نکات کو اپنے زندگی کا نصب العین بنائے، اپنے زندگی کا لائحہ عمل بنائے، ان نکات پہ توجہ رکھیں. کیونکہ اگر ہم ان نکات پہ توجہ نہ رکھیں تو وہی واقعات پیش آئیں گے جو کربلا میں پیش آئے. ایک نکتے کا بیان یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کو مطالعہ کرتے ہیں، خاص کر ان ایام میں وقائع عاشوراء کو، وقائع محرم کو جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نکتے نظر میں آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شمر اور شمر جیسے چند افراد واقعہ کربلا کے واقع ہونے میں زیادہ رول ادا کیے، زیادہ اثر گزار رہے. تو کبھی معاشرے میں چند بدذات لوگ ہوتے ہیں، چند کم ہی بدذات لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس لیے کہ معاشرے کے اکثر لوگ تماشائی ہیں تو یہی بدذات لوگ معاشرے کو ایک جہت کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایمانداروں کی ذمہ داری کی نوبت آتی ہے کہ ان بدذات آدمیوں کا مقابلہ کرے اور ان بدذات آدمیوں کو بند کر دے، روک دے، مٹا دے. یہ سلسلہ جاری ہے، ابتدائی خلقت سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ اکثر لوگ تماشائی بن جاتے ہیں.
اور پھر کچھ بدذات لوگ ان تماشائیوں کی تماشا کی وجہ سے کچھ ایماندار لوگ کو شہید کرتے ہیں، مظلوم بنا دیتے ہیں، تنہا و بے کس کرتے ہیں۔ تو ہم کیوں تماشائی بن رہے ہیں؟ ہم کب تک تماشائی بن کے رہیں گے؟ آج کل بھی دنیا میں ظلم ہیں، بعض علاقوں پہ، بعض ریاستوں پہ، بعض خطوں پہ ظلم ہیں، اور بہت سارے شیعہ، بہت سارے مسلمان، بہت سارے انسان تماشا کر رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ کربلا میں کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ سب جنگ کر رہے تھے، کچھ تماشا دیکھ رہے تھے، کچھ وہاں پہ موجود اور حاضر تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے، کچھ دور سے باخبر تھے اور خاموش اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، خبر سن رہے تھے۔ ہم بھی آج کل خبر سن رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، لیکن کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں، کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ہم کو واقعات عاشوراء سے عبرت حاصل کرنا ہے، اگر ہم محرم میں صرف تماشا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، محرم سے کچھ عملی سبق بھی سیکھنا چاہتے ہیں، تو خبردار رہے ہمارے زمانے میں بھی کچھ بدذات لوگ ہیں، کچھ شیطانی لوگ ہیں، کچھ فاسد لوگ ہیں، چاہے وہ شیعہ کے نام سے بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان کے نام سے بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان دوست کے نام سے بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عابد کے نام سے بھی کیوں نہ ہو، زاہد کے نام سے بھی کیوں نہ ہو، عالم کے نام سے بھی کیوں نہ ہو۔ شمر عابد تھا، شمر زاہد تھا، شمر اپنے زمانے میں کچھ جانتا بھی تھا۔ ہم اپنے زمانے میں بدذات لوگوں کا خیال رکھیں، یہی بدذات لوگ اسلام کو نابود کریں گے، نابود کرنا چاہتے تو کر تو نہیں سکیں گے، لیکن پاک انسانوں کو تو قتل کریں گے، حق کو کنارہ کش بنائیں گے، معزول بنائیں گے، لوگ پہ ظلم کریں گے۔ یہ سب انہی بدذات لوگوں کی وجہ سے ہیں، اور باقی اکثر لوگوں کی تماشا۔ اگر تماشائیوں کی تعداد کم ہو جائے، حق پرستوں کی تعداد میں ذرا اضافہ ہو جائے، یہ بدذات لوگ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکیں گے، لیکن خود ہماری ہی قصور ہے کہ ہم اپنے زمام کو، اپنی تدبیر کو، اپنی حکومت کو کچھ بدذات لوگوں کے ہاتھ میں حوالے کر دیے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بحق یوم عاشوراء ہم بیدار ہو جائے، ہم ہوشیار ہو جائے، ہم ان بدذات لوگوں کا نشان لے، ان کا سراغ لے، ان کو بند کر دے، ان کو ہٹا دیں، اور سماجی سطح پہ کی عظیم ذمہ داریوں کو پاک انسانوں کے ہاتھ میں حوالہ کریں۔ یہ آج کا سب سے اہم نقطہ۔ ایک نقطے بھی عزا کے عنوان سے، ذکر مصیبت کے عنوان سے بیان کرے، گرچہ اس کا بیان دشوار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روز عاشوراء میں امام حسین جب تنہا رہا تو کچھ عرصے تک وہ بہادر شیر جیسے میدان میں جہاں جس طرف رخ کرتے تھے وہاں
ہزاروں ہزار تعداد کے سپاہی سب بھاگ جاتے تھے، لیکن جب وقت زیادہ گزر گیا، امام حسین علیہ السلام زخمی ہوئے، گرمی، جنگ، ہتھیار، زخم ان کو پیاسا بنایا، ان کو کمزور بنایا۔ امام حسین کبھی کبھی پانی کا طلب کیا کرتے تھے، انہوں نے تو کبھی امام حسین ایک قطرہ پانی بھی نہیں پلایا۔ جب امام حسین زیادہ کمزور ہوئے، اب یہاں پہ ہم ایسے کچھ واقعات دیکھتے ہیں، مثال جب شمر سپاہیوں کو خطاب کرتا ہے کہ آپ خیموں کی طرف حملہ کریں، یا جب شمر امام حسین کے خیمے کو جلانا چاہتا ہے، یا ایسے واقعات جہاں پہ امام حسین علیہ السلام ان حملے کرنے والوں کو روکنے کے لیے اپنی جگہ سے نہیں ہٹ جاتے ہیں، صرف آواز دیتے ہیں کہ آپ جب تک میں زندہ ہوں تو آپ خیموں کی طرف رخ نہ کیا کریں۔ ان حالات میں امام حسین اتنا کمزور ہوئے تھے، اتنا ناتوان ہوئے تھے کہ صرف آواز دیتے تھے۔ ابتدا جیسے جو وہ کوڑے پہ میدان کے دائیں بائیں کی طرف دوڑتے تھے، وہ بس اب امام حسین میں نہیں تھا، وہ طاقت اب نہیں رہی تھی۔ کتنا دشوار ہے کہ انسان ظالموں کے دائرے میں بند رہے، تنہا رہے، بے کس رہے، کمزور ہو جائے، ناتوان ہو جائے، اور اس کے سامنے اس کے اہل بیت پہ ظلم ہو جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔